نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بہت دنوں سے دل میں بات آ رہی تھی کہ یہ بات جو ہے سب سے شیئر کی جائے اور اس کو جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں تک، جو خصوصاً جو فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں ان تک پہنچا دی جائے۔ اب یہ کہ کوشش تو کر رہا ہوں ابھی اردو میں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جب موقع ملے گا تو اس کو انگلش میں بھی ہے نا، اس کو کنورٹ کر کے ان کو ان تک پہنچائی جائے گی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے یہ بہت یعنی 30 40 سال پہلے کی بات ہے، یہ 83 84 کی بات ہے۔ اس وقت بھی دل میں یہ بات آئی ہوئی تھی کہ ہماری فلسطین کے مسلمان بھائی بہنیں یہ کیوں تکلیف میں ہیں، ان کو کیوں اتنی بڑی بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں، کیوں پریشانیاں آ رہی ہیں، کیوں یہ جو ہے نا ایسے یہود و نصارہ ان کو مار رہے ہیں اور کوئی داد و فریاد نہیں ہے۔ تو یہ بات دل میں تھی اس وقت، جب غور کیا اس وقت اللہ نے بات دل میں ڈالی کہ یہ بات اصل میں کہ یہ ان کو تکلیفیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ تکلیف چین سکون پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ کیونکہ کوئی آدمی اگر چاہے کہ کسی کو نفع پہنچائے، اللہ نہ چاہے اس کو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی آدمی چاہے کہ اس کو نقصان پہنچائے، اللہ نہ چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اس وقت بات نظر آ رہی تھی۔ اب آج یہ پھر یہی بات کافی دنوں سے دل میں آ رہی تھی کہ یہ بات شیئر کی جائے اور یہ اپنے بھائیوں تک پہنچائی جائے، کیونکہ اب وہ کیا بات ہے، بات جو دل میں اللہ ڈالتے ہیں اس کو پہنچانا ضروری ہے، تاکہ ہم کم سے کم جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں۔ وہ بات کیا ہے کہ دیکھیں کہ ان کو اب دیکھیں ان کے لیے تکلیفیں ان کو آ رہی ہیں، مارے پڑ رہی ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، ان پہ بم پھینکے جا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اور یہ بھی رو رو کے اللہ کو پکار رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مکہ میں مدینہ میں خانہ کعبہ میں جہاں جہاں مسلمان غیبی ہیں، غیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور دعائیں جو ہیں دعائیں جو ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اب قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قبول کسی کی ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو اس کا اجر دنیا میں مل رہا ہے، کسی کو جو ہے اس کو اس کا بدلے سے کوئی اس کی بھی تکلیف ہٹائی جا رہی ہے، اور کسی کا اجر جو آخرت میں اللہ پاک نے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اب اس وقت جو تکلیفیں جو پریشانی آ رہی ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ ان تک پہنچانے کے لیے مطلب یہ ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ تکلیفیں ہم پہ کیوں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک مثال دوں کہ میرے اگر پیٹ میں درد ہو اور آپ لوگ دوائی کھائیں، کیا میرے پیٹ کا درد تو نہیں ختم ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح آپ کے پیٹ میں درد ہو تو میں دوائی کھاؤں، آپ کا درد تو نہیں ختم ہوگا۔ آپ کو اپنا درد ختم کرنے کے لیے خود دوائی کھانی پڑے گی۔ اب وہ دوائی جب کھائیں گے تو اسی کو آرام آئے گا نا، کیونکہ دوا جو ہے وہ سنت رسول اللہ ہے۔ دوا سنت رسول اللہ ہے اور دعا حکم اف اللہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا تمہیں تکلیف آئے مجھ سے مانگو، اور اس کے ساتھ تم سنت اختیار کرو، کیونکہ دونوں چیزوں کو اللہ نے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے کہ دعا مانگو گے، پھر تم دعا مانگنے کے بعد دوا تمہیں ملے گی۔ بات جو بہت زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا، پر کیونکہ بات سمجھانا مقصد ہے۔ اب اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ کیا، جیسے علماء سے سنا، بڑوں سے سنا، موسیٰ علیہ السلام کی جیسے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں درد ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہم کلام ہو کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو انہوں نے اللہ سے مانگی دعا، تو اللہ نے پھر کیا کہا کہ جا موسیٰ فلاں جا درخت کے پتے کھا لیں۔ تو جو پتے کھائے تو اس سے جو ہے نا، تو اب اس پتوں سے ان کی پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ان کے پیٹ میں درد دوبارہ ہوا، تو انہوں نے پتے جو ہے نا دوبارہ درخت کے پاس جا کے کھائے تو پیٹ کا درد نہیں گیا۔ پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ اللہ رب العزت یہ معاملہ تھا، تو اللہ نے یعنی بات کو کریکٹ درست کرنے کے لیے کہا کہ موسیٰ کیا تو نے یہ سمجھا کہ پتوں میں شفا ہے؟ شفا پتوں میں نہیں ہے، شفا تو جو ہے ہمارے حکم میں ہے۔ پہلے جب پتے کھائے تھے تو درخت نے، وہ پتوں نے پوچھا کہ اللہ اس کو تکلیف دیں، یہ شفا کا باعث بنے، ہم نے حکم دیا کہ اس کے شفا ہو جائے۔ دوبارہ جب تم نے کہا اس سے کھائے پتے، تو ہم نے انہوں سے پوچھا دوبارہ ہم نے پھر یہ کہا کہ اچھا اس کو اپنا شفا دو نہ اس کو تکلیف دو، تو تمہیں جو ہے وہیں کا میرا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے دعا اور دوا دونوں ہمارے ساتھ لگا دی ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا۔ اب دوسری بات یہ کہ جو تکلیف جو آ رہی ہے، تکلیف کیسے ہٹے گی؟ ان کو جو درد ہے تکلیف ہے کیسے ہٹے گا؟ وہ ایسے ہی ہٹے گا کہ اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں۔ اب دیکھنے میں مشاہدہ آ رہا ہے کسی کو کرٹیسائز، کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، کسی پہ کہ وہ بتانا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے، اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ اپنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ کامیابی اور ناکامی دکھا دی ہے۔ علماء سے جیسے سنا ہے کیا کہ ایک قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو صحابہ اس قلعے پہ جو ہے اللہ بولتے ہیں، کوئی قلعے سے کوئی فتح نہیں ہو رہا۔ اب وہ کیا مشورہ کرتے ہیں کہ صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ مشورہ کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجو،
خط لکھ کے بھیجا گیا اے امیر المومنین اس قلعے کو ہم فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے فوج بھیج رہا ہوں، تازہ دم فوج بھیج رہا ہوں جو اس کو فتح کرے گی. نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری زندگی میں سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. تو انہوں نے کیا کیا، اب مشورہ کیا صحابہ نے. اب مشورہ کر کے مشورے میں باتیں طے ہوئی. صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو الحمدللہ سب سنتوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، سنتوں سے عمل ہو رہا ہے. ایک صحابی کہنے لگے نہیں ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو نماز کے لیے وضو کرنے سے پہلے ہم مسواک کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ مسواک کی سنت ہے. اب انہوں نے کہا چلو یہ مسواکیں کرو. اب جو مسواک سب نے کرنی شروع کی تو کیا ہوا کہ دشمن نے اپنا جاسوس بھیجا ہوتا کہ جا کے دیکھو کہ مسلمان اب اس حالت میں کیا کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان کے دلوں پہ خوف ڈالا اور اس نے جاسوس نے جا کے بتایا کہ وہ تو مسلمان لوگ جو ہیں اپنے دانتوں کو پہنا کر رہے ہیں، شارپ کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے وہ ہمیں سب کو کچا چبائیں گے، کچا کھا جائیں گے. یعنی اللہ نے ایسا خوف دل میں ڈالا تو اس جو بادشاہ قلعے میں تھا اس نے فوراً کہا کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور نے مسلمانوں کو ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم جو ہے نا یہ ہم تمہارے جو ہے تمہارے محکوم بن کے رہیں گے، تو ہمارے حاکم ہوں گے، ہم رہیں گے. یہ لوگ قلعہ کھول دیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، میرے بھائیوں پیاروں، بات کرنے کا مقصد، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے زمانے میں یہ دکھا دیا کہ تم اللہ ایک سنت. اب کبھی یہ کہیں گے نہیں جی اس زمانے میں مسواک تھی، اس زمانے میں ٹوتھ پیسٹ نہیں تھی، ٹوتھ پیسٹ کریں. بھائی بات ٹوتھ پیسٹ کی نہیں ہے، بات سنت کی ہے. اللہ نے سنت کے ساتھ جو ہے مدد رکھی ہے مسلمان کی. اگر سنتیں چھوڑے گا مدد سے ہٹ جائے گا. تو اس لیے اب سنت کیوں یہ مثال دے کے بتائے گی، اس لیے کہ اب جتنی بھی یہ ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے بھائیوں کی تکلیفیں دیکھ رہی ہیں، ان کے سامنے دیکھیں کہ کیسے یہ لوگ جو ہے ان کا لباس جو ہے کافروں والے لباس ہیں. شلوار قمیضیں جو ہیں وہ نہیں پہنی جا رہی، جو ان کا سنت لباس عربی لباس ہے، جو توب جسے کہتے ہیں توغہ پہنا جاتا ہے وہ نہیں پہن رہے، سر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ڈھانک رہے. اب وہ ایسے ہی لگ رہا ان کافر میں اور مسلمانوں میں فرق کیا نظر آ رہا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے کامیابی ملے گی ان جیسے بڑھنے سے. بھئی تو ان سے جو ہے انفرادیت رکھنی پڑے گی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے کافر یہود و نصارہ کی تم نے جو ہے مخالفت کرنی ہے، جو وہ کام کریں گے تم کی مخالفت کرنی کہ ہمارے کیوں مسلمان کے ذمے ہے. تو اس لیے اب وہ مخالفت کیا کریں، ان کی ہم جو ہے بالکل ان کی ہم جو ہے وہ بالکل ان جیسے ہم کام کر رہے ہیں. تو میں بات عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات ان تک پہنچے بیچاروں کے تک کہ کم سے کم جو ہے اپنا دیکھو کہ انسان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے. میرے ہاتھ میں جو ہے میں اپنے ظاہر کو بدل سکتا ہوں، میں اپنے جو ہے اندر کو نہیں بدل سکتا. وہ اندر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اندر جو ہے اللہ نے بدلنا، ظاہر کو میں بدل سکتا ہوں. کیا بھائی میں سنت کے مطابق لباس پہن سکتا ہوں، سنت کے مطابق داڑھی رکھ سکتا ہوں، سنت کے مطابق یہ جو ظاہراً چیز اور ظاہراً سے لوگوں کے دلوں پہ اثر پڑتا ہے. جو ظاہر جیسا بنائے گا اس کا اثر اس پہ ویسے پڑے گا. مثال آپ کو دے دوں، آدمی کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، یلو ہو، کوئی بھی کسی کلر کا آدمی ہو، اگر وہ آپ کے سامنے کالا کوٹ پہن کے آ جائے اور کیا کہیں گے اس کو چھٹتی کسی کہیں گے یار یہ وکیل صاحب ہیں، یہ لائر ہیں. ٹھیک ہے. اب چاہے اس نے کوئی ڈگری نہیں لی، کوئی چیز نہیں لی، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی تعلیم زیرو ہے، اس کی تعلیم ماسٹر کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے اس نے. اب وہ کیا کہہ رہا، وہ کہہ کہ یار یہ جو وکیل صاحب ہیں لائر ہیں. اچھا وہی تھوڑی دیر کے بعد اگر آدمی جا کر دوسرا کوٹ پہن کالے کی جگہ دوسرا کوٹ سفید کوٹ پہن کے آ جائے، اسے کیا کہیں گے فوراً؟ اسے فوراً کہیں گے یہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں. ابھی کوئی ڈاکٹری بھی نہیں، کیونکہ ظاہر پہ آدمی فیصلہ کر رہا، جو اس کا ظاہر دیکھ رہا ہے اس پہ فیصلہ ہو رہا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر آدمی جو ہے لمبی گاؤن کالے کلر کی پہن کے آ جائے، ہے کالا وہ بھی، جو میوزیشین پہنتے ہیں، جادوگر جو پہنتے ہیں، اب وہ سامنے اس کو کہیں گے بھائی یہ جو آدمی میوزیشین ہے، یہ جادو کے کمالات جانتا ہے، جادو کرنے والا، جادو بتاتا. اس کے ظاہر پہ آدمی دیکھتے فوراً اپنے دماغ اس کا فیصلہ کر لے گا یہ آدمی کون ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک آدمی فوج کی وردی پہن کے آ جائے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ وہ فوجی ٹریننگ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کو دیکھتے فوراً کیا کہیں گے، بھائی یہ آرمی کا آدمی ہے، ملٹری کا آدمی ہے. اسی طرح اگر آدمی پولیس کی وردی پہن کے آ جائے، اس کے پاس پیچھے کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی چیز نہیں، وہ کہیں گے یہ پولیس والا ہے، یہ پولیس مین ہے. ایسے ہی نا، کیونکہ آدمی ظاہر کو دیکھ کے اپنا جو ہے فیصلہ کرتا. تو جب یہ چیزیں ظاہر میں دیکھ کے فیصلہ کریں گے تو اس کے اوپر ہی تو آدمی اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے فوجی سے آدمی اور حساب سے ڈرتا، پولیس والے سے اور حساب سے ڈرتا، ڈاکٹر کی عزت اس لیے کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں،
کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ میری بیماری کی شفا دینے والا آدمی ہے. اسی طرح آدمی جو ہے اس کو پولیس والے کو دیکھے گا تو کہے گا یہ میری پروٹیکشن کرنے والا ہے. فوجی کو دیکھے گا تو کہے گا یہ میرے ملک کی حفاظت کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اگر آدمی اس کو جو لائر کو دیکھے گا کہ یار یہ میرے مقدمے لڑنے والا، کل کو مجھے ضرورت پڑتی ہے تو یہ میرے مقدمے لڑ سکتا ہے. تو اسی طرح وہ جیسے میوزیشین کو دیکھے گا کہے گا یہ انٹرٹینمنٹ کرنے والا آدمی ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اب آدمی ظاہر کرے گا تو اس پہ دوسرے پہ اس کا وہی اثر پڑے گا. اسی طرح مسلمان کی جو فوج ہے، مسلمان کا جو لباس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور اللہ نے سنتوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مسلمان کی مدد رکھ دی ہے. اب اس چیز کو کوئی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کتنے لوگ آپ دیکھ لو، جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کی جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یاد دہانی کے لیے بات کرا رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی، دیکھو جینز انہوں نے پہنی ہیں، شرٹیں انہوں نے پہنی ہیں. اسلام لاگو صرف ان کی عورتوں پہ ہے، مردوں پہ نہیں ہے. عورتیں اپنے عبایا پہن رہی ہیں، عورتیں جو ہے اپنی کور کیا ہوا، عورتیں سارا کچھ کر رہی ہیں، مردوں پہ نہیں ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اگر جس کو کسی چیز سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، اگر ان کی نہیں سمجھ میں آئے ان تک یہ بات بھی پہنچائیں. اور میں بھی کوشش کروں گا کہ بھائی اپنے آپ کو اس مسواک والی سنت پہ ایک دفعہ لا کے تو دیکھ لو، کیونکہ اللہ کی مدد کیسے آ جائے گی. جیسے ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے علماء سے سنا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو جادو کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اس کے پاس کوئی ایسا جس کے پاس آسا ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، جو نیچے گراتا وہ سانپ بن جاتا ہے اتنا بڑا، وہ سب کچھ کھا لیتا. تو انہوں نے کہا اچھا تو جادوگر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا کیسی شکل کیسی؟ انہوں نے کہا اس کی شکل پہ داڑھی ہے. اور اس نے کہا اس نے سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے. اس نے کہا اور انہوں نے کہا اس نے لباس جو ہے توپ پہنی ہے، چوگا پہنا ہو جس کو ہم بولتے ہیں. اچھا اور اس نے کہا اور ہاتھ میں جو ہے وہ آسان لے کے رکھ کے چلتا ہے. اس نے ٹھیک ہے. اس نے ایسے کرو، ہمیں جو جیسا اس کا لباس ہے ویسا لباس بنا کے دو، اس کی جیسے داڑھی ہے ہمیں داڑھی لگا کے دو، اس کے سر پہ جیسا امامہ ہمیں امامہ سر پہ باندھنے دو ہے، اور ایسا ہمیں لاٹھی آسا بھی ہمارے ہاتھ میں دو. جب وہ لے لیا جادوگروں نے، جب موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آئے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو دیکھو نا، دل میں تو انہوں نے کہا نہیں، دل میں تو آیا نا کہ یہ سارے میرے جیسے ہی ہیں، میرے جیسے شکل بنا لی، میرے امامہ پہن لیا، میرے کچھ نہیں ہوا. تو دل پہ اثر تو پڑا نا کہ یہ کون ہے. ہوگی بات. اب جب انہوں نے جادو کا مقابلہ شروع کرایا، جیسے علماء سے سنا، انہوں نے جو اپنا نیچے جو ہے جو آسا گرایا، سارے جتنے بھی جادوگروں کے سانپ وغیرہ تھے وہ سانپ ان کو کھا گیا. جب وہ کھا گیا اس کے بعد جو ہے وہ جادوگروں کے دل پہ اللہ نے کیا اثر ڈالا؟ انہوں نے فوراً کہا یہ جو آدمی یہ جادوگر نہیں ہے، یہ آدمی تو جو ہے یہ تو جو ہے نا یہ واقعی یہ تو اللہ کا نبی ہے. اس بات پہ وہ ایمان لیا ہے. جس پہ فاروق جب لمبی تفسیر، اس کی لمبی تفسیر ہے، لمبی اس کی جو علماء سے بات سنی، اب اس بات پہ ہدایت آ گئی. ٹھیک ہے، ان کو فرعون نے سزا دی، جو بھی ان کو تکلیفیں دی. اب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ رب العزت سے کیا کہا کہ اے اللہ آپ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ میرا مذاق انہوں نے اڑایا، میرے تمسخر کیا، میرے جیسے کپڑے پہنے، میری نقل کی. اے اللہ آپ نے ان کو ہدایت دے دی بجائے سزا دینے کے. تو اللہ رب نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ، جو ہمارے پیاروں کی نقل کرتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے پیارے کی نقل کرنے والے پہ جو ہے نا اس کو ہم سزا دیں. اس نے ہمارا پیارا، تو ہمارا پیارا، تیری نقل کی، اس لیے ہم نے اس کو ہدایت دے دی. تو میرے دوستوں پیارے بھائیوں، جو اللہ نے نقل والوں کو ہدایت دے دی، جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کریں گے، وہ کیسے ان کو اللہ اپنی مدد سے محروم کر دیں گے؟ ان کے ساتھ کیسے مدد نہیں آئے گی؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کہ ان بھائیوں تک یہ بات کو پہنچائیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں پہنچائیں کہ یہ اپنے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنے یہ جو لباس کو اتار پھینکیں. یہ یہود و نصارہ کا لباس، اللہ کی اگر مدد لینی ہے، یہ لباس کو اتار پھینکیں. اپنی جو ان کا لباس ہے سنت وہ پہنیں. اپنے چہرے پہ داڑھی کو پورے سنت طریقے سے لے کے آئیں. اپنے سر پہ اپنے اس وقت اللہ کی مدد لینے کا طریقہ، نقد طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی غیرت کو جوش دلانا. اللہ کی غیرت کو جوش تبھی آئے گا جب نبی پاک، پھر جب آدمی نبی کی سنت، نبی کے چہرے، نبی کے نمونے پہ پھر رہا ہوگا، کیسے اس کو سزا دیں گے؟ اللہ اس کو جزا بھی دیں گے اور کامیاب کر دیں گے. اس میں سے پھر کیا کریں گے؟ اللہ یہ فیصلے کریں گے. اگر وہ سنتوں پہ چلیں گے، بظاہر نظر نہیں آ رہا، یا تو اللہ ان لوگوں کو ان کے لیے مرسیفل بنا دیں گے، رحم دل بنا دیں گے، ان پہ رحم کریں گے، ان کے بھائی بنا دیں گے. اور نہیں تو پھر اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کریں گے کہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے
یہ میرے نبی کی سنتوں پہ چل رہے ہیں، تو یہ سنتیں ہیں. ظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، پر مدد اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہے. حکم آف اللہ، سنت رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.